حضور اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کے علماء کے بارے میں نہایت سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، لوگ ان کے پاس ہدایت کے لیے آئیں گے لیکن انہیں سور اور بندر پائیں گے۔ حضور کیا جماعت احمدیہ کے علماء کا بھی کبھی بگڑنے کا امکان ہو سکتا ہے؟ جماعت احمدیہ کے علماء پر یہ صادق نہیں آ سکتا۔ علماء ہم سے مراد 73 فرقوں میں سے 72 فرقوں کے علماء ہیں، اور اسی لیے انما یخشی اللہ من عباد العلماء قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صحیح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ تو سچ میں ان کے علماء ہی ہیں، اور یہاں کچھ اور فرما دیا ہے، لیکن اس میں اس بات پر غور نہیں کرتے لوگ کہ وہاں علماء ہم فرمایا ہے، ان کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا، اللہ کی طرف منسوب نہیں فرمایا، بلکہ وہ ان کے علماء ہیں، تو وہ ہیں جو فتنہ و فساد والے ہیں۔ اور سور اور بندر سے مراد یہ نہیں ہے کہ سچ مچ کے سور یا بندر بن گئے، ان میں سور والی صفات ہوں گی۔ سور والی صفات، سور کھیتیاں اجاڑ دیتا ہے، جتنی کھیتیاں کاشت کرتے ہیں لوگ کسان، سور ساری کھیتی اجاڑ دیتا ہے، حالانکہ اس سے خود نہیں فائدہ اٹھاتا۔ کئی پرندے وغیرہ تو سور وہ چیزیں کھاتے ہیں تو ساتھ کوئی گر بھی جاتی ہیں، لیکن بغیر اپنے ذات کے فائدے کی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ تو یہ سور جو ہے یہ کمبخت کھاتا ہوا تو کچھ نہیں، ادھر اجاڑا ہی کرتا ہے، ہل پہ ہل چلا دیتا ہے ایک دم۔ دوسرے سور ایک ایسا جانور ہے جو اپنے بچوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ کوئی دوسرا جانور، شیر بھی بھوکا بھی ہو، جو مرضی ہو، کبھی اپنے بچے نہیں کھائے گا، لیکن سور اپنے بچے بھی کھا جاتا ہے۔ تو یہ دو گندی صفات کی وجہ سے، اور کچھ اور گندی صفات ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ سور کے علماء کو سمجھیں گے، علماء کے پاس جانا ہے، ان سے ہدایت پائیں گے تو وہاں سوروں کو دیکھیں گے۔ تو سور ان کی صفات ہیں، اور بندر سے مراد یہ ہے وہ نقالی کریں گے۔ اب تلاوتیں کرتے ہیں بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے، اور بڑے بظاہر بہت نیکی سے تقوی سے بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں صرف نقل ہے۔ جس طرح بندر نقل کرتا ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ تو ان کا بھی ان کی جو تلاوتیں وغیرہ ہیں ان پہ دھوکہ نہ کھانا، یہ بندوں کی طرح صرف نقالی کر رہے ہیں، تو یہ مانوی طور پر یہ حدیث پوری ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ حضور۔